قرآن مجید کا 75واں سورہ سورہ قیامت۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا یہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور تک درست کر سکیں، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے سامنے برائی کرتا چلا جائے۔ وہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ قیامت کب آنے والی ہے؟ تو جب آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی اور چاند کو گہن لگ جائے گا اور یہ چاند سورج اکٹھا کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ اب بھاگنے کا راستہ کدھر ہے؟ ہرگز نہیں، اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب سب کا مرکز تمہارے پروردگار کی طرف ہے۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے پہلے اور بعد کیا کیا اعمال کیے ہیں، بلکہ انسان خود بھی اپنے نفس کے حالات سے خوب باخبر ہے، چاہے وہ کتنے ہی عذر کیوں نہ پیش کرے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت میں عجلت کے ساتھ زبان کو حرکت نہ دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے جمع کریں اور پڑھوائیں۔ پھر جب ہم پڑھوا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاوت کو دہرائیں۔ پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ نہیں، بلکہ تم لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہو۔ اس دن بعض چہرے شاداب ہوں گے، اپنے پروردگار کی نعمتوں پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے، اور بعض چہرے افسردہ ہوں گے، جنہیں یہ خیال ہوگا کہ کب کمر توڑ مصیبت وارد ہو جائے۔ ہوشیار جب جان گردن تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ اب کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور مرنے والے کو خیال ہوگا کہ اب سب سے جدائی ہے، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ آج سب کو پروردگار کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس نے نہ کلام خدا کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ تکذیب کی اور منہ پھیر لیا۔ پھر اپنے اہل کی طرف اکڑتا ہوا گیا۔ افسوس ہے تیرے حال پر، بہت افسوس ہے، حیف ہے اور صد حیف ہے۔ کیا انسان کا خیال یہ ہے کہ اسے اسی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ اس منی کا قطرہ نہیں تھا جسے رحم میں ڈالا جاتا ہے، پھر علقہ بنا، پھر اسے خلق کر کے برابر کیا، پھر اس سے عورت اور مرد کا جوڑا تیار کیا؟ کیا وہ خدا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے؟